بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینے کی سنتیں: نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا، نمبر 3 پینے کے دوران برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5631۔ نمبر 4 بیٹھ کر پینا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2026۔ نمبر 5 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت تک راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی چیز پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2734۔ مندرجہ بالا سنتیں صرف پانی کی نہیں بلکہ ہر چیز کی ہیں، چاہے وہ گرم ہو یا ٹھنڈی، جبکہ اس دور میں بہت سارے لوگ صرف پانی پیتے ہوئے ان سنتوں کا خیال رکھتے ہیں اور باقی مشروبات میں نہیں رکھتے، حالانکہ یہ فرق کرنا غلط ہے۔ اگر نیت نیک ہو تو یہ بات ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ تمام مباح اعمال جیسے نیند، کھانا پینا اور طلب رزق وغیرہ، ان تمام کو عبادات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے ہزاروں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ اس کی نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1، بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1907۔ اور اس کی ایک سادہ سی مثال یوں ہے کہ سوتے وقت اگر کوئی انسان یہ نیت کر کے جلدی سو جائے کہ نماز تہجد اور نماز فجر کے لیے جلدی بیدار ہو جائے گا تو اس کی یہ نیند عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح باقی مناجات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیک وقت ایک سے زیادہ عبادات۔ بیک وقت ایک سے زیادہ عبادات کرنے کا طریقہ صرف ان لوگوں کو آتا ہے جو اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1 انسان کا مسجد کی طرف جانا عبادت ہے، چاہے پیدل چل کر جائے یا سواری پر سوار ہو کر، لیکن اس دوران وہ کئی اور عبادات بھی کر سکتا ہے، مثلا اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن وغیرہ۔ نمبر 2 کسی دعوتی تقریب میں حاضر ہونا عبادت ہے، بشرطے کہ اس تقریب میں منکرات نہ ہوں، اور اس دوران اگر وہ تقریب کے حاضرین کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور انہیں پند و نصیحت کرے یا اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو یوں ایک وقت میں کئی عبادات کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 عورت کا گھریلو کام کاج سر انجام دینا عبادت ہے، اگر اس کی نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور خاوند کو راضی کرنا ہو، اور اسی دوران اگر وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی رہے یا کوئی اسلامی کیسٹ سنتی رہے تو اسے ایک وقت میں متعدد عبادتوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا 100 مرتبہ سنا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 1516۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں کیا کرتے تھے، ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مجلس اور انہیں دین کی تعلیم دینا، اور دوسری اللہ کا ذکر اور استغفار اور توبہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر اللہ کی بندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ ذکر سے تمام اوقات احوال میں بندے کا اس کے خالق سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ اور ذکر اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اور اس کے ساتھ رابطہ زندگی ہے، اور اس کی پناہ نجات ہے، اور اس کے قرب میں کامیابی ہے، اور اس کی رضا ہے، اور اس سے دوری اختیار کرنے میں گمراہی اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر مومنوں اور منافقوں میں فرق کرتا ہے، کیونکہ منافق بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، شیطان صرف اس وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، تو اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو شیطان کی چالوں سے بچا لیتا ہے، اور شیطان کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل رہے تاکہ وہ اسے بآسانی شکار کر سکے۔ نمبر 4، ذکر سعادت مندی کا راستہ ہے، فرمان الہی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اہل جنت صرف اس گھڑی پر حسرت کریں گے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی دلیل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ بے وضو یا جنبی شخص اور حیض نفاس والی عورت کے لیے دل اور زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور درود شریف پڑھنا اور دعا کرنا۔ البتہ قرآن کی قرأت کرنا جائز نہیں۔ نمبر 6، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، فرمان الہی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم میرا نہیں، ترجمہ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ اور کسی انسان کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ اسے فلاں بادشاہ نے یاد کیا ہے اور اس نے اپنی مجلس میں اس کی تعریف کی ہے تو اسے انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ نے فرشتوں کے سامنے یاد کیا ہے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ نمبر 7، ذکر سے مقصود یہ نہیں کہ صرف زبان چلتی رہے اور دل اللہ کی عظمت اور اس کی اطاعت سے غافل رہے، بلکہ زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی سوچوں کا مرکز اللہ رب العزت ہو اور وہ ذکر کے معنی میں تدبر کر رہا ہو۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ، اور صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور نسبتاً نیچی آواز کے ساتھ، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ ذکر کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس عظیم ذات کا ذکر کر رہا ہے، تاکہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ سے اس کا تعلق قائم رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ بحوالہ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1788۔ ترجمہ، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو اور اللہ میں غور و فکر نہ کیا کرو، اور وہ امور جو دن اور رات میں بار بار کیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ کی نعمتوں کا احساس اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو 24 گھنٹوں میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جن میں انسان اگر اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے تو بساختہ طور پر اس کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ جاری ہو جائیں۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، آپ جب مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں خصوصاً فجر کے وقت، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ مسجد کا رخ نہیں کر رہے اور صبح ہونے کے باوجود مردوں کی طرح گہری نیند سو رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دے کر آپ پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے؟ نمبر 2، آپ جب اپنی گاڑی میں بیٹھے راستے پر رواں دواں ہوتے ہیں تو آپ کو کئی مناظر دکھائی دیتے ہیں، ادھر کسی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے اور ادھر کسی گاڑی سے گانوں کی آواز آ رہی ہے،
تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا بڑا انعام فرمایا اور آپ کو حادثات سے محفوظ رکھا اور اپنی نافرمانی سے بچائے رکھا؟ نمبر 3، آپ جب خبریں سن رہے یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے قحط سالی، سیلاب، وبا، حادثات، زلزلوں، جنگوں اور قوموں پر مظالم کی خبروں کا علم بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا کہ اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ فرما کر آپ پر کتنا انعام کیا ہے؟ تو نیک بخت ہے وہ انسان جو ہر دم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور ہر موقع پر اللہ کے ان احسانات کا احسان کرتا ہے جن سے اللہ نے اسے نواز رکھا ہے، مثلا صحت و تندرستی، خوشحالی، دین پر استقامت، آفتوں اور مصیبتوں سے امن اور ان کے علاوہ دیگر بے شمار نعمتیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر درج ذیل دعا پڑھ لے تو وہ اس آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی۔ بہاولہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3431۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 69۔ ترجمہ: پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔